اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی عبدہ المسیح الموعود انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خاکسار اپنے کیے گئے وعدے کے مطابق شیخ صاحب کے کامنٹس کا تردیدی جواب لیے آپ کے سامنے حاضر ہے، لیکن میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خاکسار احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی این آتم، یہ جو کامنٹ شیخ صاحب کا تھا، اس ویڈیو کامنٹ کے ریسپانس میں خاکسار نے اپنا جو ویڈیو ریسپانس دیا تھا، اس ویڈیو ریسپانس کے بعد ہی سے خاکسار کے اس ویڈیو ریسپانس کے نیچے بار بار متعدد پیغامات آنے لگے، اور وہ میسج کچھ اس طرح تھے کہ باپ کا قرض بیٹا اتارتا ہے، اسی طرح مرزا غلام احمد کا قرض قذاب فضل احمدی اتارے گا، فضل احمدی کو سولی پہ چڑھایا جائے، فضل احمدی کو ذلیل و خوار کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، خاکسار نے ان تمام میسیجز کے نیچے ایک ہی جواب دیا، اور وہ یہ تھا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور جب یہ میرا میسیج ان لوگوں کو پہنچا تو اس کے بعد سے کریم وتھ لو کے آئی ڈی سے، اللہ عالم الغیب و شہادہ، یہ کریم وتھ لو کا آئی ڈی شیخ صاحب کا ہے یا کس کا ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس سے یہ میسیج آنے لگے کہ 7 دن کے اندر تم حاویہ میں گرائے جاؤ گے۔ دوستو، اس میسیج کے ملنے کے بعد خاکسار نے جو اس کا رپلائی کیا وہ کچھ ان الفاظ میں تھا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا، اے مرزا غلام احمد قادیانی کے خدا، ہم میں سے جو جھوٹا ہے تو اسے اپنی قہر کی چکی میں پیس اور اس کا نام و نشان مٹا دے۔ میرے پیارے دوستو، یہ جب میرا میسیج ان کو ملتا ہے وہ کریم وتھ لو کو، تو پھر وہ اس کے بدلے میں اپنا میسیج دیتے ہیں، وہ کچھ اس طرح ہے: میرے محمد کا خدا جھوٹے نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر غضبناک ہے، تم میرے نبی کے ساتھ جھوٹے مرزا کی برابری کرتے ہو، 7 دن کے اندر حاویہ میں پڑو گے تو پھر کہنا۔ دوستو، میں اللہ جل شانہ کی قسم کھاتے ہوئے اور آپ سبوں کو گواہ ٹھہراتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ کریم وتھ لو کے آئی ڈی سے شیخ صاحب آپ خود ہیں یا جو بھی ہے، مجھے پتہ نہیں کہ اللہ عالم الغیب، یہ غیب کی بات ہے، کون کس آئی ڈی سے آتا ہے یہ مجھے پتہ نہیں، کہ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو میں امام حکم اور عدل اور مسیح موعود اور مہدی موعود اور ذلی اور امتی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاک پاک غلام تصور کرتا ہوں، اور یہ تصور کرتے ہوئے میں آپ کے اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ، ہم میں سے جو جھوٹا ہے تو اسے اپنی قہر کی چکی میں پیس اور اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دے، اور اس کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صداقت کا ایک نشان ٹھہرا۔ دوستو، اب میں اس بات کے بعد اس ویڈیو ریسپانس کی طرف آتا ہوں جس میں شیخ صاحب احمدی بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے والدین جو ہیں آپ کے احساسات کا خیال نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ۔ میں شیخ صاحب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں پھر اسی فتاوے کے حوالے سے کہ دیوبندیوں کے خلاف جو بریلویوں کے فتاوے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں، ذرا سنیں۔ وہابیہ اور ان کے پیشوا پر بوجہ کثیر قطعاً یقیناً کفر لازم اور حسب تصریحات فقائے کرام ان پر حکم کفر ثابت و قائم ہے، اور بظاہر ان کا کلمہ پڑھنا ان کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔
شیخ صاحب ذرا سنیں کیا کہتے ہیں کہ ان کا کلمہ پڑھنا بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ ہم احمدیوں کے کلمہ پڑھنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کافر ہونے سے نہیں روک سکتا. اور ان کے پیشوا نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں اپنے اور اپنے پیرووں کے کھلم کھلا کافر ہونے کا اقرار کیا ہے. الکوکبۃ الشہابیہ از احمد رضا صفحہ 10. جناب احمد رضا صاحب لکھتے ہیں کہ دیوبندیوں کے کفر میں شک کرنے والا کافر ہے. ذرا دیکھیں آپ ان بچوں کو کس طرف لے کر کے جائیں گے. اور پھر آگے کہتے ہیں انہیں مسلمان سمجھنے والے کے پیچھے نماز جائز نہیں، دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں. پھر کہتے ہیں دیوبندی عقیدے والے کافر و مرتد ہیں. فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ 77 81 اور 82. پھر دیکھیں شیخ صاحب آگے کیا کہتے ہیں احمد رضا صاحب. دیوبندیوں وغیرہ کے ساتھ کھانا پینا، سلام علیک کرنا، ان کی موت حیات میں کسی طرح کا کوئی اسلامی برتاؤ کرنا سب حرام ہے. آپ کس طرح بلا رہے ہیں ان بچوں کو، ذرا دیکھیں. نہ ان کی نوکری کرنے کی اجازت ہے. آپ یہ پیغام کیا دینے کی جسارت کر سکتے ہیں تمام مسلمانوں کو کہ جو بھی دیوبندیوں کے یہاں نوکری کرتا ہے وہ ریزائن کر دے. کیا آپ اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان فتاوی کے روح سے ان کے یہاں نوکری کرنے والا جو ہے وہ حرام کی کمائی کمائے گا. نہ ان کی نوکری کرنے کی اجازت ہے، نہ انہیں نوکر رکھنے کی اجازت ہے. ان سے دور بھاگنے کا حکم ہے. بالغ النور مندرجہ فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ 43. اور شیخ صاحب سنیں ایک جگہ اور کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ایک جلسہ میں آریہ اور عیسائی اور دیوبندی قادیانی وغیرہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں، آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں احمد رضا صاحب کہ قادیانی جو اسلام کا نام لیتے ہیں وہ بھی ہوں تو وہاں بھی دیوبندیوں کا رد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اسلام سے نکل گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں اور مرتدین کی موافقت بدتر ہے کافر اصلی کی موافقت سے. ملفوظات احمد رضا صفحہ 325 اور 326. شیخ صاحب احمدیوں سے بھی بڑا کافر آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا جواب کیا آپ دینے کی جسارت کر سکتے ہیں؟ آپ کے اندر اگر دم اور خم ہے تو آپ اس کا جواب دیں، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں. پھر آگے کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. دیوبندی عقیدہ والوں کی کتابیں ہندوؤں کی پوتھیوں سے بدتر ہیں. ذرا غور سے سنیں اور کان کھول کر سنیں شیخ صاحب. دیوبندی عقیدہ والوں کی کتابیں ہندوؤں کی پوتھیوں سے بدتر ہیں. ان کتابوں کو دیکھنا حرام ہے، البتہ ان کتابوں کے ورقوں سے استنجا کیا جائے. شیخ صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون. حروف کی تعظیم کی وجہ سے، نہ کہ ان کتابوں کو. دیکھیں استنجا بھی کیا جائے تو اس وجہ سے کہ کتابوں کی وجہ سے نہیں، کیونکہ ان میں حروف ہیں اور حروف کی تعظیم کی وجہ سے استنجا کرنے کا حکم ہے. نعوذ باللہ علی من ذالک. نیز اشرف علی کے عذاب و کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے. شیخ صاحب یہ آپ اس طرح بلا رہے ہیں، کیا آپ اپنے ویڈیو کامنٹ کے ذریعہ ان لوگوں کو یعنی ان بریلویوں سے یہ بات پوچھنے کی جسارت کر سکتے ہیں کہ آپ نے قرآن کے کس آیت کی روشنی میں ان فتاویوں کو صادر کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر غیرت ہے، اگر آپ جو قرآن کی طرف ہر وقت بلایا کرتے ہیں، اگر آپ کا ایمان قولوا قولا سدیدا پر ہے تو یقیناً آپ کو پوچھنا چاہیے. اگر آپ پوچھ نہیں سکتے تو اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ آپ جو ہے صرف اپنے منہ سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور آپ کی دل جو ہے کچھ اور گواہی دیتی ہے، جو ایک منافق جو آپ کو منافق ہونے کی گواہی دیتا ہے. شیخ صاحب آپ احمدی بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ مرزا مسرور احمد صاحب روک رہے ہیں. ذرا آپ دیکھیں تو صحیح کون روک رہا ہے. اگر آپ کے اندر ایک رتی بھی شرم ہے تو آپ میرے اس کامنٹ کا جواب دیں گے. ناظرین آپ کے سامنے ان فتاووں کو کھولنے کا
جو ہے میرا عمل جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا